ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ ارے تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں، کب تک تم یہ سیاست کرو گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے، ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے، ملا۔ گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے۔ 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو، ٹکٹ دو، میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے میں نے کہا اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے، اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ کہ اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حال ہی میں اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے بیان کے اندر جو ایک عالم دین کے خلاف بہت ہی بےہودہ زبان استعمال کی ہے، وہ ہمیں تو بالکل پسند نہیں آئی۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی کی ذاتیات پر اس طریقے سے حملہ کرنا، ان کو لفافے والا کہنا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی ہیں، وہ بیان آپ خود سنیے ان کا، وہ لیکچر، وہ تقریر، جس انداز میں گندے کہہ لیجیے بےہودہ اور بہت ہی بکواس لہجے میں جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، وہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ آج تک ہم ان کو یہی سمجھتے تھے کہ اسد الدین اویسی صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں، علماء نواز ہیں، علماء کے قدردان ہیں، لیکن اس ویڈیو نے ان کا یہ بھرم توڑ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب بات سیاست کی آئے تو پھر ان کے یہاں بھی کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ تو یہ بھرم شاید اس ویڈیو نے ان کا توڑ دیا اور اب لوگوں کو ان کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آج تک کے جو ان کا جسچر ہم دیکھتے تھے، ان کا جو معاملہ علماء کے ساتھ دیکھتے تھے، کیا وہ صرف واقعی میں ویسا تھا یا وہ صرف ڈرامہ تھا، وہ صرف دکھاوا تھا۔ بہرحال سیاست میں ہار جیت ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر کسی سے ہوتی ہیں، دودھ کا دھلا یہاں کوئی نہیں ہے، اور جب بات سیاست کی آ جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، اور اس الیکشن میں تو بہت کچھ ہوا ہے۔ لیکن کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنا، آپ کسی کے ارادے کو، کسی کے موقف کو تو آپ غلط کہہ سکتے ہو کہ بھئی ان سے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے یا انہوں نے یہ چیز غلط کی ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی ذاتیات پر حملہ کر کے اس طرح کا بیان دینا یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اسد الدین اویسی صاحب کی جو ایک شبیہ تھی، ان کا جو ایک چہرہ، ان کا جو ایک جسچر تھا، ان کے جو اخلاق تھے، وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت کچھ اور کھانے کے کچھ اور۔ بہرحال یہ پورا بیان سنیے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا یہ صحیح کیا اسد الدین اویسی صاحب نے یا غلط کیا، یہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیے گا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے، کیا واقعی ذاتیات پر اس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے تھی؟ ایک عالم دین کی شان میں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل ایسا زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے لفافوں